السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید خوش رکھے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان زکوٰۃ اس لیے ادا کرتے ہیں اس مہینے میں تاکہ نیک اعمال کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ تو اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتلایا تھا کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہے۔ اس کے اندر میں نے یہ بتلایا تھا کہ زکوٰۃ 3 چیزوں پر فرض ہے۔ تو جن 3 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے روپیہ پیسہ، یعنی روپیہ پیسے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو پہلی چیز ہے روپیہ پیسہ، روپیہ پیسے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یاد رکھیے روپیہ پیسہ ہمارا جو پیسہ ہے، ہمارے پاس جو پیسہ ہے، جو روپیہ ہے، وہ چاہے بینک میں ہو یا گھر پر رکھا ہوا ہو یا ہم نے کسی کو ادھار دے رکھا ہو اور اس کے ملنے کی امید ہو، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوں اور ان پر سال بھی گزر گیا ہو۔ مال پر سال گزرنے کا جو مسئلہ ہے وہ 1 سال پہلے ہم نے ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ ویسے بھی ویڈیو میں اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتلایا جائے گا، بہت اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کا جو پیسہ ادھار میں گیا ہوا ہے اور اس کے ملنے کی امید ہے، تو شرعی حکم تو یہ ہے کہ جب تک وہ وصول نہ ہو اس وقت تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن جب وہ وصول ہو جائیں گے تو پچھلی سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے ادھار دیے اور وہ 1 لاکھ روپے آپ کو 2-4 سال بعد ملے، تو اب آپ کو ان 2-4 سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ہر سال ان کی زکوٰۃ دیتے رہیں، تو پھر آپ کو 1 سال گزشتہ سالوں کی ایک ساتھ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، ورنہ آپ کو ایک ساتھ زکوٰۃ دینا، اتنی ساری چھٹی ہوئی سالوں کی 2-4 سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ دینا آپ کو بہت زیادہ مشکل معلوم ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے کمیٹی یا لاٹری ڈالی ہوئی ہے اور آپ ہر مہینے لاٹری کے پیسے جمع کرتے ہیں، تو جتنے پیسے آپ کی طرف سے سامنے والے کے پاس پہنچ چکے ہیں آپ ان کے مالک ہیں، اور ان کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی آپ پر فرض ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے، سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر آپ پر قرض ہے اور آپ کی بیوی پر کافی زیورات ہیں، تو اگرچہ قرض کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، مگر آپ کی بیوی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ آپ کی بیوی کے پاس زیورات ہیں۔ اور یہ بات مسلم ہے، طے شدہ ہے کہ شریعت میں میاں بیوی کی ملکیتیں الگ الگ ہیں، اس لیے ایک کا قرضہ دوسرے پر نہیں تھوپا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس حج یا عمرہ یا بچوں کی شادی یا مکان یا گاڑی وغیرہ کسی بھی کام کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے، تو اس پیسے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس پیسے پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ دیتے وقت یہ جو پیسہ ہے، جو حج یا عمرہ یا بچوں کی شادی یا مکان یا گاڑی وغیرہ کے لیے جو روپیہ پیسہ رکھا ہوا ہے، جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس پیسے کو جو رکھا ہوا ہے ہمارے پاس میں، اس پیسے کو بھی باقی پیسے میں جوڑ کر زکوٰۃ اس کی بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے یہ بات یاد رکھیے کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ ہم 2.5% کے حساب سے ادا کریں گے۔ زکوٰۃ ہم ادا کریں گے 2.5% کے حساب سے۔ اس بات کا ہم دھیان رکھیں کہ زکوٰۃ ہمیں 2.5% کے حساب سے دینی ہے، تو اس بات کا بھی دھیان رکھیں۔ تو زکوٰۃ یعنی 2.5% کا مطلب ہوتا ہے 100 روپے میں سے 2.5 روپے ہمیں دینا ہے۔ 1000 روپے اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس ہیں تو 1000 روپے میں سے ہمیں دینے ہیں 25 روپے، 1000 میں سے 25 روپے۔ 1 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو 1 لاکھ روپے میں سے ہمیں دینے ہیں 2500 روپے۔ تو اس طرح سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ زکوٰۃ ہمارے کل مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو جتنا بھی ہمارے پاس مال ہے اس مال کو جوڑ کر اس کے کتنے روپے کا وہ مال بیٹھ رہا ہے، اس کے بعد ہم اس کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے دیں گے۔ تو میں نے بتلا دیا کہ 100 روپے میں سے ہمیں دینے ہیں 2.5 روپے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔
اور 1000 روپے میں سے ہمیں دینے ہیں، 1000 میں سے 25 روپے ہمیں دینے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو ویڈیو کی شکل میں اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو 1 سال پہلے جو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا تو ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا، لیکن اس سال کچھ لوگوں کے کہنے سے کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ لوگوں کو اس طرح سے لکھ کر سمجھایا جائے تاکہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکیں، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سے اس کا علم ہو سکے۔ تو ہندی کے بجائے ہم نے کوشش یہ کی کہ انگلش میں اس کو لکھا جائے، انگلش میں لوگوں کو سمجھایا جائے، کیونکہ یہ جو انگلش زبان ہے، جو انگریزی زبان ہے، اس کے پڑھے ہوئے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ ہم اس کو اس طرح سے لوگوں کو سمجھائیں تاکہ ہمارے سمجھانے سے لوگ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہمارے سمجھانے سے کسی نے زکوٰۃ ادا کر دی تو ہماری ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتلایا جائے گا کہ زکوٰۃ جن 3 چیزوں پر فرض ہے ان میں سے دوسری چیز، یعنی دوسری چیزیں اس میں زیور، اور تیسری چیز ہے مال تجارت، تو ان چیزوں کے بارے میں سمجھایا جائے گا۔ اسی طرح سے مال پر سال گزرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی طرح سے سمجھایا جائے گا، کیونکہ مال پر سال گزرنے کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں، بہت زیادہ تشویش میں مبتلا رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صحیح طرح سے نہیں نکالتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال پر سال نہیں گزرا ہے اس لیے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتلائی جائیں گی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔